السلام علیکم۔ نئے ویلاگ کے ساتھ میں ہوں خضر کلاسرا۔ میرے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد کے معروف صحافی، کالم نگار، تجزیہ نگار، ایک اچھے مبصر کی حیثیت رکھتے ہیں، طاہر اعوان صاحب۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال جو ہے وہ اس ٹھنڈے موسم میں بھی گرم ہے، اور اس کی شدت جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہے۔ اب حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، پی ڈی ایم کے درمیان تو ایک پبلکلی جملوں کا تبادلہ ہو رہا تھا جو تلخ بھی تھے، طنزیہ بھی تھے، لیکن اب جو ہے مولانا فضل الرحمان کی جو سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمیں پنڈی جانا چاہیے یا ہمیں پھر اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کو لے کے جانا چاہیے، وہ بات جو ہے آئی ایس پی آر کے ترجمان کے سامنے ایک صحافی نے کھل کے رکھ دی کہ وہ جی ایچ کیو کے سامنے آنے کا پیغام دے رہے ہیں۔ تو ان کی طرف سے بھی ایک رد عمل آیا، پھر مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بھی آیا۔ تو میں چاہوں گا کہ طاہر اعوان صاحب کی زبانی جان لیں کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے کیا کہا گیا اور پھر مولانا صاحب کا کیا جواب ہے۔ بتائیے گا طاہر صاحب۔ جی کلاسرا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ایکچولی جس بات سے ڈر رہے تھے وہی بات ہو گئی۔ یہ باتیں ڈھکے چکے بھی ہوتی تھیں، کبھی خلائی مخلوق کے نام سے ہوتی تھیں، کبھی نامعلوم افراد کے نام سے ہوتی تھی، خفیہ اسٹیبلشمنٹ، مختلف نام استعمال کیے جاتے تھے۔ لیکن یہ اب جو جلسوں میں نام لے کے یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بھی نہ تو ہماری سیاست کے لیے، نہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے، اور نہ ہی پاکستان کے لیے اور اس کی سلامتی کے لیے یہ کوئی اچھی علامت ہے۔ یہاں تک حالات نہیں آنے چاہیے تھی، لیکن اگر اس کے پیچھے دیکھیں تو جو پولیٹیکل سچویشن سے زیادہ جو شخصیات ہیں ان کی اپنی اپنی اناؤ وہ مجھے زیادہ نظر آ رہی ہیں۔ جیسے فضل الرحمان صاحب جب بھی بات کرتے ہیں، اور چاہے وہ عمران خان کے خلاف ہو یا اب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کے اور فوج کا نام لے کے جو سلسلہ شروع کر دیا ہے، اس کے پیچھے ایک ان کی فرسٹریشن نظر آتی ہے۔ ہمیشہ وہ اقتدار کا حصہ رہے، مختلف جماعتوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ رہی ان کی، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی، نون لیگ کے دور میں بھی، اور سال ہر سال انہوں نے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر 4-5 سال کے لیے عوام نے آپ کو موقع نہیں دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کے بھائی کو موقع دیے، آپ کے باقی عزیز و اقارب، چاہے وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا حصہ ہوں یا آپ کے بھائی عطاء الرحمان صاحب سینٹ میں بیٹھے ہوں، تو کسی نہ کسی طریقے سے تو آپ کا خاندان پھر بھی اقتدار میں ہے۔ اور میں جو ہمیشہ کلاسرا سے بات کرتا ہوں وہ یہی بات کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو ایکچولی خاندان ہے، کچھ اشرافیہ ہے، وہ تو ہمیشہ سے اقتدار میں ہے۔ اب عمران خان صاحب اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ اقتدار اور وزیر اعظم بھی ہیں، لیکن وہ ان جماعتوں کے سامنے کچھ بھی کرنے اور حالات کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، تو اس کی وجہ یہی بتاتے ہیں کہ مافیاز ہیں، جی مافیاز بیٹھا ہوا ہے اور ان کی جڑیں بڑی گہری ہیں، اور کچھ ان کو ٹیکل کرنے میں اور ان کو قابو کرنے میں کچھ وقت لگے گا۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہی خاندان ہوتے ہیں جو کبھی باپ اور کبھی بیٹا اور کبھی بھانجا نہیں، اور کبھی میں بھتیجا۔ سمجھ گیا آپ کا پوائنٹ۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہاں پنڈی سے کیا کہا گیا اور ادھر مالاکنڈ سے مولانا فضل الرحمان کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ کیا کہانی ہے، جو چائے پانی سے پیزا تک چلی گئی ہے، وہ کیوں؟ مطلب مولانا کو پیزا کی آفر کیوں نہیں کی دیکھیں، گئی؟ ہم تو کلاسرا صاحب، ہم تو جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں، مبصر ہیں، ہم تو لفظوں پر کوئی سوچ کر اور لفظ کے پیچھے چھپی بات کو، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو بات کے جو پیچھے بات ہوتی ہے دراصل وہی بات ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں چائے پانی کا تو ایک خاص مفہوم ہوتا ہے، تو وہ چائے پانی جب مطلب آپ جب چھوٹے سرکاری ملازم کو یا آپ ناکوں پر پولیس وغیرہ، تو وہ یہ زبان استعمال کرتے ہیں کہ کچھ چائے پانی۔ اب جو ڈی جی صاحب کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے تو اس کے بہت سارے مفہوم ہیں، آپ اس بات کو اظہار تفنن نہیں لیجیے گا۔ اور مولانا صاحب نے جیسے کہا جی کہ میں نے تو پیزا کھانا ہے، تو مجھے تو یہی سمجھ آئی کہ یہ چائے پانی تک راضی ہیں اور وہ پیزا ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔
تو بات اصل درمیان میں یہی کہیں پھنسی ہوئی ہے. لیکن خیر دیکھیں کل حسرت صاحب بات یہ ہے کہ آپ جیسے ڈی جی صاحب نے کہا کہ جی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ وہ پنڈی گئے ہیں. آپ پنڈی کیوں جانا چاہتے ہیں؟ بھائی یہی فوج یہی اسٹیبلشمنٹ جب آپ کی پرورش کرے, جب آپ کو اسٹیبلش کرے, جب آپ کو ایم ایم اے کی صورت میں آپ کو ایک خیبر پختونخوا میں جو ہے نا حکومت دے, اور اپوزیشن لیڈر کی صورت میں آپ کو قومی اسمبلی میں اور پھر بلوچستان میں آپ کو حصہ دے, تو تب تو سارا کچھ ٹھیک ہے. اور یہی اگر کسی اور کے ساتھ ہے تو یہ غلط ہے. تو یہ اس طرح کی تو نہیں, ڈیمانڈ نہیں یہ آپ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے ملک میں یہ بات ہوتی ہے کہ جنرل جیلانی صاحب کا نام ہے, یا آگے کہانیاں جو آپ کہہ رہے ہیں اس طرح کا, تو یہ عمران خان کے لیے بھی یہ کوشچن تھا؟ یہ میری تصدیق اور تردید کی تو بات ہی نہیں ہے. یہ تو جس طرح ابھی یہ روشنی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو ساری سب کو پتہ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ادارے اگر آپ آن گراؤنڈ اور آن پرنسپل بات کریں تو پھر ادارے آپ کے ساتھ کیسے نہ چلیں. آپ اگر حکومت میں ہیں, دیکھیں ہمارے تو جرنلسٹوں کو اور جمہوریت پسندوں کو ہمیشہ یہی شکوہ رہا ہے کہ جی حکومت کو کام نہیں کرنے دیتی اسٹیبلشمنٹ. اب اگر وہی اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کو کام کرنے دے رہی ہے تو پھر ہم کیوں کس بات کا شکوہ لے کے نہیں, بیٹھیں. یہ آخر یہ دو بدو کیوں ہوئے ہیں, مطلب نوبت یہاں تک پہنچی کیوں ہے؟ مطلب لوگ اس چیز سے بہت اپسیٹ ہیں کہ مطلب ایک ادارے اور فوج جیسے ادارے کے ساتھ اس طرح کی ٹکراؤ کی کیفیت جو ہے پیدا کیوں ہوئی ہے؟ مولانا اتنے اڑ کیوں گئے ہیں؟ دیکھیں پچھلے جب یا تو اس ملک نے امریت دیکھی ہے, اور امریت کے بعد جو بھی ٹرنور آیا ہے خصوصاً 90s کے بعد, تو یہی لوگ اقتدار پہ ہمیشہ رہے ہیں. مولانا صاحب رہے ہیں, پیپلز پارٹی رہی ہے, نون لیگ رہی ہے, اچکزئی صاحب رہے ہیں, اسفندیار خان صاحب رہی ہیں. تو یہ جو فیملیز ہیں تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ اسٹیٹس کو ٹوٹا ہے, تو تھوڑی سی آواز تو آنی چاہیے نا. نہیں, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ پنڈی درمیان سے کہاں آ گیا, کیوں آ گیا؟ مطلب حکومت اور اپوزیشن کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوں, ایک دوسرے کو نالائق کہیں, لائق آپ کہیں, اب پچھلی بات پوچھنا ٹوٹ. چاہتے جی جی جی, یہ دیکھیں ہمارے یہاں الیکشن کا ایک سسٹم ہے جو ہمیشہ سے دھن دھوس اور دھاندلی کی پیداوار ہے. اس سسٹم میں ہمیشہ سے اسی طرح کے لوگ آتے رہے اور اسی طرح کے الیکشن ہوتے رہے. آپ 2013 میں بھی لوگوں نے یہی کہا, اس سے پہلے بھی کسی نے کوئی رزلٹ نہیں مانا. اب جو اصل میں یہ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پیچھے فوج کھڑی ہوئی ہے, تو اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ایم کیو ایم کا ووٹ ہے ان کے ساتھ, جو چودھری صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, یا اختر مینگل صاحب تھے پہلے, یا باقی جو اتحادی ہیں جن کی بدولت جی ڈی اے وغیرہ, جن کی بدولت عمران خان کی حکومت قائم ہے, کسی طریقے سے وہ ان کو ٹیلی فون کریں یا ان کو مجبور کریں کہ آپ اپنی حمایت اور واپس لیں اور پھر ہم تحریک میں اعتماد لائیں اور اس حکومت کو چلتا کریں. میرا خیال ہے یہ تو بچکانا بات ہے. اس طرح اگر آپ یا تو آپ کو ویٹ کرنا چاہیے, نہیں ویٹ کرنا چاہیے تو آپ پھر اتنی موبلائزیشن کریں عوام کے اندر. آپ سے تو کچھ بھی نہیں ہوا, نہ آپ سے اچھے جلسے ہوئے, نہ آپ کے جلسے اب ریلیوں میں بدل گئے. آپ نے استعفوں کی بات کی, اور استعفوں کی بات کرنے کے بعد جو ہے وہ استعفے بھی غائب ہو گئے, اور آپ دوبارہ ضمنی الیکشن میں, اور آپ سینٹ کا ایڈونچر بھی مس نہیں کرنا چاہ رہے. تو دو اور چپڑیاں. نہیں, یہ چوپڑیوں کی لڑائی ہے. اچھا, میں آپ کو ایک یاد کراؤں, یہ میری چوپڑیوں کے پہ بھی آپ کو کیجیے کومنٹ. میں آپ کو یہ کرانا چاہ رہا ہوں, اور اس سے پوچھنا پھر یہی چاہ رہا ہوں کہ وجہ کیا ہے. یہ جب ایکسٹینشن کا وہ تھا آرمی چیف کا, تو اس وقت تو ان ساری جماعتوں نے, اگر میں درست ہوں مجھے کریکٹ کیجیے گا, تو سب نے با جماعت ہو کے اس ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا, حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے. عوامی یا کوئی کہیں سے کوئی اگر رد عمل تھا تو اس کو کھا پی گئے, اور اب جو ہے پھر یہ میدان میں اتر گئے, اور مطلب ایک جو بھی ہو پنڈی کی طرف جائیں یا نہ دیں, لیکن ایک بڑا یہ انٹرنیشنلی بھی اس چیز کو نوٹس کیا گیا ہے, پاکستان کے اندر بھی اس پہ بحث چل نکلی ہے کہ مولانا کیا لینے کے لیے جا رہے ہیں جی ایک سلامتی کے ادارے کے سامنے. تو یہ کیا وجہ ہے, مطلب دوہرا معیار کیوں ہے؟ کل مطلب چوپڑیاں تھیں اور آج جو ہے پیزے پہ بازید ہیں, پیزا لینے جا رہے ہیں. نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ جب انہوں نے ووٹ دیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ میاں صاحب بھی اندر تھے, زرداری صاحب بھی اس وقت ہسپتال میں تھے, لیکن وہ زیر حراست ہی میاں تھے. صاحب تو پہنچ چکے تھے سعودیہ.
سوری اپنا نہیں لندن. تو دیکھیں نا وہ اس سے پھر ایک دم تو ساری باتیں نہیں ہوتی نا، اس سے پہلے معاملات تو پہلے سے اچھا چل رہے اچھا. ہوتے ہیں. تو جو اگر انہوں نے ایکسٹینشن کے لیے جو کچھ کیا تو اس کا کچھ نہ کچھ ریوارڈ تو لے لیا. آج وہ اگر باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی حافظ حسین احمد صاحب کا ایک بیان ہے، اور میں ان کے بیان کو ہمیشہ بڑی ویٹیج دیتا ہوں حافظ حسین صاحب. تو انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب اس شرط پہ گئے تھے کہ موجودہ حکومت جو ہے نا وہ اپنا ٹینور پورا کرے گی. تو اور پھر زرداری صاحب بھی دیکھیں، اب وہ نیب کے اور وہ منی لانڈرنگ کے کیس اور وہ سارا کچھ، اور وہ اب وہ اچھا، بیٹھے ہوئے اس کراچی. سچویشن کو ایک اور رنگ میں دیکھتے ہیں کہ اگر یہ مولانا فضل الرحمان پنڈی جاتے ہیں، جو کہ ایک تکرار ابھی تک چل رہی ہے جائیں گے یا نہیں جائیں گے، تو یہ تو اپنا عمران خان کے لیے تو بڑی پازیٹیو وہ ہوگی کہ مطلب جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج کو دباؤ میں لا رہے ہیں یا فوج سے مطلب میرے حوالے سے مدد لینا چاہ رہے ہیں. نہیں پازیٹیو، دیکھیں پازیٹیو تو اس صورت میں ہو کہ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ فوج یا اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ نہ دے رہی ہو تو اس پریشر کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ دینے لگ جائے پھر تو. لیکن عمران خان صاحب جب کہتے ہیں نا میں نارو نہیں دوں گا اور بار بار کہتے ہیں، تو وہ ایکچولی وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ میں نہیں دوں گا. وہ انہی قوتوں کو بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے بائی پاس کر کے نہ رو اور ان کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ کی تو میں یہ برداشت نہیں کروں گا، اور میں پھر یا تو اقتدار بھی چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دوں گا، سمیت تحلیل کرنی پڑی تو کروا دیں گے وغیرہ وغیرہ. تو وہ ایکچولی وہ انہی کو کہنا نہیں، چاہ اس رہے ہوتے ہیں. وغیرہ وغیرہ میں اچھا جی ایک جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ دیکھیں دو طرح کے پریشر ہیں. یا تو یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنا کے رکھیں اور ان کی بات مان لیں، یا جو بھی ہے ایک پیج پر آپ دونوں ہوں. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ پریشر، آپ عوام کو موبلائز کریں اور عوام کے ذریعے پریشر ڈلوائیں اور پھر وہاں سے مجبور کریں انہیں کہ ہم آپ کے نام لیں گے. اب جیسے بہت ساری باتیں اور بھی کہی گئی کہ جی گھروں کے گراؤ ہوگا وغیرہ وغیرہ اور دو بدو آ جائیں گے. تو اس صورت میں دیکھیں فوج تو ایک سلامتی کا ادارہ ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کے انٹرنل اور ایکسٹرنل جو بھی تھریٹس ہیں ان کو ایڈریس کرے. تو یہ بھی ایک قسم کا تھریٹ ہو جاتا ہے جب آپ خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہوں تو اس کو بھی ٹیکل کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ پھر آپ کو چائے پانی پلا کے کرنا پڑے یا جس صورت میں کرنا پڑے. تو پریشر میرا خیال ہے دیکھیں نہیں، ہمارا پولیٹیکل سسٹم بیٹھ گیا ہے کہ ادارے مطلب اور اپوزیشن آمنے سامنے ہوگی، حکومت جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوگی. پولیٹیکل سسٹم کا مطلب ناکامی نہیں ہے کہ ڈائلاگ ختم ہو گیا ہے. کہ یہ آپ کی بات درست ہے کہ حکومت کو انگیج کرنا چاہیے تھا ان کو. لیکن میں نے جیسے پہلے آغاز میں آپ کے ویلاگ کے آغاز میں کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سیاسی سسٹم اور سیاسی ایک عمل کے بجائے یہ ایک شخصیتوں کا آپس کا جو ہے نا ٹکراؤ، وہ مجھے زیادہ نظر آ رہا ہے. اچھا، اور سب نے عمران خان صاحب نے بھی بہت ایکسٹریم پوزیشن لی ہمیشہ سے ان شخصیات کے متعلق، اور اب فضل الرحمان صاحب اور مریم نواز اور نواز شریف صاحب وہ انہوں نے بھی ایک ایکسٹریم پوزیشن لی ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے یہ برداشت نہیں ہوا ان سے کہ بہت سالوں کے بعد ایک ان کے ہاتھ سے اقتدار جو ہے نکلا ہے تو ایک نئی پارٹی کے والے ہوا ہے. تو یہ چیز ایک ہمارے اور یہاں چیز درمیان میں ڈسکس ہوئی ہے، میں بھی اس کا پرائم منسٹر نے بھی ذکر کیا ہے کہ انٹرنیشنل کچھ پلیئرز ہیں، اس چیز کا ذکر انٹرنیشنل ہوا. پلیئرز تو آپ کی دوستیاں دشمنیاں تو آپ کی ہوتی ہیں تو تمام کیا کنٹریز کا. اپوزیشن اگر خان صاحب کا ایک ظاہر ایک پرائم منسٹر کے منصب پہ ہے، یا اگر ان کی یہ یا انہوں نے ایسے اسٹیٹمنٹ ہی دے دی ہے جیسے وہ دے دیتے ہیں اپنی اپوزیشن کو دبانے کے لیے کہ جی آپ بیرونی ہاتھوں میں کھیلیں، یہ درست ہے یا واقعی مولانا کے اندر کوئی ایسی تعویذ جو ہے وہ؟ کلاسرا صاحب ہوتا ہی ہے کہ آپ کسی کا دشمن کے ہاتھوں میں نہیں کھیل رہے ہوتے، ایکچولی دشمن آپ کو اپنے ہاتھوں میں کھلا لیتا ہے. تو سچویشن کو کیش کیا جاتا ہے. سچویشن اگر اس طرح کی بن رہی ہے تو آپ کے اگر کوئی ایکسٹرنل ایسے ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمارے ملک کی سلامتی کے خلاف کوئی ان کی سوچ ہے تو وہ پھر اس طرح کی سچویشن کو وہ پھر استعمال کرتے ہیں. تو یہاں تک نوبت نہیں آنی چاہیے کہ لوگ بعض اوقات لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ استعمال ہوتے ہیں. اب میں فضل الرحمان صاحب کو یا ان باقی جو ہمارے پولیٹیشین ہیں میں ان کو الطاف حسین کے درجے پہ تو نہیں رکھ رہا، جس طریقے سے انہوں نے بالکل کھل کھلا کے تو اگینسٹ دا کنٹری اور انڈیا کے بالکل ہی گود میں جا کے بیٹھے تھے اور بیرونی ایجنسیوں کے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے
پاکستان وہ آ نہیں سکتے تھے. اسی طریقے سے اب نواز شریف صاحب کی تھوڑی سی مماثلت ہے اس میں، لیکن باقی جو یہاں پہ لیڈر ہیں، چاہے وہ فضل الرحمان صاحب ہیں، چاہے باقی، ان کی بڑی فین فالوئنگ ہے اور وہ ایک ہمیشہ سے اچھا ان یہ کا ایک سیاست بتائیے میں گا کردار کہ رہا ہے. میں اس سٹیج تک تو ان کو نہیں کنسیڈر کر رہا، لیکن وہی بات ہے کہ پھر سچویشن کو یوٹیلائز کر لیتے ہیں. پنڈی میں بالفرض آپ بار بار پنڈی کی بات کر رہے ہیں، ایک تو بات میں آپ کو نیٹ شور لکھ کے دے دیتا ہوں، یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. اچھا یہ ایسا اچھا نہیں اب ہوگا، یہ ایسا صرف ہو رہا لفظوں کی جنگ ہے، اب ہے، ایک ایسا پریشرائز ہو رہا ہے، کرنے کی کل کوشش کے ہوگی. اخبارات میں ایک رپورٹ ہوا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ پنڈی آ کر دکھائے اپوزیشن. ٹھیک ہے، اخبارات کی بیک پہ فرنٹ پہ یہ چیز چھپی ہے. اسی خبر کے نیچے جو ہے نا مولانا غفور حیدری صاحب کی چھپی ہے کہ ہم آ رہے ہیں، پھر ہمارا انتظار کرنا. تو یہ حکومت جو ہے یہ ایسی کیوں لائن لے رہی ہے، کیوں اگریسو کر رہی ہے؟ مطلب یہ خود مطلب آپ بیل مجھے مار والی ہے، یہ کیا ان کی مطلب کیا ایجنڈا ہے؟ یہ بات آپ کی صحیح ہے، چونکہ اب جو تھریٹ تھا حکومت کو وہ تو وقتی طور پہ ٹل گیا. جلد سے ان کے لاہور بہت ہی بڑا ایک مائل سٹون کہا جا رہا تھا، لیکن وہ نہیں ہوا، فلاپ ہو گیا. لیکن وہ ایک پھر بیانیہ تو بنا گئے نا سر. بیانیہ تو بہت پہلے سے بنا ہوا ہے، وہ جب نواز شریف صاحب نے شروع کیا تو تب سے بنا ہوا ہے. لیکن بیانیے کی ویٹیج کہاں ملی، اس بیانیے کو ویٹیج ملی ہے کہ نہیں ملی، یہ دیکھنا ہے. پھر آپ استعفے آپ نے نہیں دیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوزیشن جو ہے نا وہ بالکل بیک فٹ پہ ہے. ہاں جی میں جی. آپ کی بات کی طرف ہی آ رہا ہوں. تو گورنمنٹ کو ایسا کرنا نہیں چاہیے. ابھی نہ تو انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے، نہ تو انہوں نے کہا ہم آ رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ذاتی طور پہ ابھی ساری پارٹیز انگیج ہو گئی ہیں سینٹ الیکشن کے پروسیس میں. یہ ایک اور بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ورڈز کا ایکسچینج تھا وہ بھی شیخ رشید نے زیادہ ہارش شروع کیا ہے. نہیں، یہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے اور گورنمنٹ آفیشلس کو کہ وہ دیکھیں، اپوزیشن کا کام ہوتا ہے سیاسی درجات بلند کرنا، اور حکومت کا کام ہوتا ہے کہ سیاسی درجہ حرارت کو کول ڈاؤن رکھنا. تو اگر آپ نے ایک ایونٹ ابھی اناؤنس ہی نہیں ہے، انہوں نے آنا ہے تو جب آئیں گے تو ابھی پھر ان کا فائنل ہی نہیں ہے، فائنل ہی نہیں ہے تو آپ اس کو کیوں آپ اس کو کر رہے ہیں؟ للکار آپ رہے تو ہیں، اس کی مارکیٹنگ بھی کر رہے ہیں اور آپ اداروں کو جو ہے نا اپنی مطلب وہ کرا رہے ہیں. یہ تو بہت اچھا لاسٹلی آپ کے ساتھ پھر بھی نشستیں ہوتی رہیں گی، خاص طور پہ یہ جو پیدا صورتحال ہے. عمران خان صاحب میں بحیثیت وزیر اعظم یہ اہلیت اور صلاحیت موجود ہے کہ اپوزیشن جو ہے پنڈی جی ایچ کیو کے سامنے آ کے بیٹھ جائے. بہرحال ایک سویلین ایشو ہوگا، فوج زیر حکومت کی طرف دیکھے گی بحیثیت ادارہ. تو عمران خان صاحب جو 11 بندوں کی لاشوں کے حوالے سے 6 دن کوئی فیصلہ نہیں لے سکے، آخر پہ انہیں بلیک میلر کہا اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا، جو کہ مزید لوگوں کی دل آزاری ہوگی. اتنا سینسٹیو ایشو حل کر پائیں گے؟ عمران خان صاحب کی تو صلاحیت پہ آپ نے خود ہی سوال بھی اٹھا دیا ہے. جن کی صلاحیت پہ سوال نہیں تھا وہ بھی ٹیکل نہیں کر سکے تھے. جب یہ دھرنا آ کے بیٹھ گئے تھے قادری صاحب، تو آرمی چیف کو مداخلت بلکہ ریکویسٹ گئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے، تو وہ تو تب تو پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. اب تو جی ایچ کیو، تو پھر تو خان صاحب کہیں گے جی ایچ کیو جانے وہ جانے. لیکن ٹیکل دیکھیں، ان کے اندر یہ پولیٹیکل اس طرح کی وزڈم کی تو کمی ہے، کیونکہ ایک تو پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے ہیں تو وہ پریشر اپوزیشن میں رہ کے تو اب بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا پریشر ڈال رہے ہیں گورنمنٹ پہ. لیکن گورنمنٹ میں بیٹھ کے آپ اس اپوزیشن کے پریشر کو کیسے ٹیکل کر رہا ہے، یہ ابھی خان صاحب اس پروسیس میں ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کو اتنا آگے نہیں جانا چاہیے. ان کو اپنی گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ توجہ دینی چاہیے، اور منسٹرز کو بھی جو پولیٹیکل دیکھیں. آپ ایک دو لوگوں کو چھوڑ کے جن کے آپ ٹویٹرز وغیرہ دیکھیں، یا جن کی آپ پریس کانفرنس دیکھیں، یا جن کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں، تو وہ اپنی پرفارمنس سے متعلق ہوتی ہیں، جیسے ثانیہ نشتر وغیرہ. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی آپ پولیٹیشین ہیں وہ سارے کے سارے کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ پولیٹیکل. اب فواد چودھری صاحب ہیں یا جو باقی ہیں تو وہ پولیٹیکلی وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ان کی آ رہی ہوتی ہے. تو یہ چیز کم ہونی چاہیے. گورنمنٹ کے بہت اچھے انیشیٹو بھی ہیں، بڑے اچھے اچھے کام بھی انہوں نے کیے ہیں. تو اگر میرا خیال ہے کہ ان کو اپنی پرفارمنس کی طرف توجہ دینی چاہیے. تو یہ جو ٹمپریچر ہے سیاسی، یہ خود بخود ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا. بہت شکریہ. اور یہ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایسا اس پیزا اور چائے کے درمیان معاملات طے ہو جائیں گے. چاہے آپ مطلب یہ چاہے چائے پانی اور پیزا کے درمیان بھی شاید بہرحال ساتھ کو پیسٹری ہو جائے. بہت شکریہ طاہروان صاحب. میں تو بہرحال خاصی سینسٹیو سچویشن ہے جو کل کی صورتحال تھی، آج رپورٹ ہوئی اخبارات میں.
बहरहाल एक अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलना चाहिए। इसके नतायज रिवर्स भी हो सकते हैं। ये जो तीसरी कंसेक्टिव टर्म है डेमोक्रेटिक प्रोसेस की, इसको भी कोई हर्डल ला सकती है। लोग इस तरफ भी देख रहे हैं, इसलिए पिज़्ज़ा और चाय पानी के दरमियान ही कोई पेस्ट्री से मामला तय कर लिए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया, हमारे राब्ते में रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।